اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے۔ یہاں قطر میں اس وقت 1:15 ہو رہا ہے رات کا، لیکن الحمدللہ میں کوئی بھی میسیج آ جائے، کسی کو میری ضرورت ہو، کوئی کام ہو، تو میں فوراً جواب دیتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے، جبکہ یہ خدمت تو ہماری ایسی ہونی چاہیے، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی، کہ آپ دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس پیغام میں سے اگر کوئی سوال کر لے تو ڈبل ذمہ داری ہو گئی، تو پھر لاپرواہی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ میں بار بار اسی لیے ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں محبت میں کہ مجھے بھائی تھوڑی دیر سو جائیے، کھا لیجئے، اچھا اپنے صحت کا خیال رکھیے، آپ کی ضرورت ہے قوم کو، امت کو۔ تو ایک اچھے ڈاکٹر کی بے شک ہر جگہ ضرورت ہے، اور ایک اچھے ڈاکٹر کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہے۔ اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، بیوی لڑتی ہے کہ تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، تم کو رات میں بلا لیا جاتا ہے، سرجن ہو تم، کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، کسی کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، اس کا خون روکنا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، اس کو بے ہوش کرنا ہے۔ بالکل اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ڈیوٹی ہے۔ ایک قرآن کا داعی لاپرواہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ سچا ہے، اگر وہ مخلص ہے اپنے کام میں۔ یہ نہیں کہ پارٹ ٹائم کی طرح ٹوپی ووپی پہن لیے، داڑھی بڑھا لے کے، اپنا کرتا پاجامہ پہن لے کے آئیے نا کچھ اللہ رسول کی بات کریں گے، آج ہمارے بھائی ایک بیان کرنے والے ہیں۔ میں یہ بار بار طنز اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کی عقل کھلے اور آنکھیں کھلے۔ یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہے تم نے دین کا؟ تم مقرر ہی اس لیے کی گئے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، نکالا ہی گیا ہے ساری دنیا کے لیے مسلم امت کو، کہ اب نبی آنے والا نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، تمہارا کام ہے قرآن لوگوں تک پہنچانا۔ تو ایک سوال آیا ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کہ واٹ از انٹرٹینمنٹ ان اسلام؟ یہ کینیڈا کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا قبول کر لیے ہیں، جو بھی ہے مسلم فیملی سے ہے، لیکن اسلام کیا ہے نہیں معلوم تھا۔ میرے بیانات سن کے ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اسلام پوری طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے بعد جب آدمی اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد کو اس کا رسول مانتا ہوں، تب وہ انٹری لیتا ہے فزیکلی۔ جب وہ یہ بولتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی یوم الآخری، تو وہ بیلیو کرتا ہے اپنی روح سے، اپنے دل سے، اپنے ارادوں سے مان لیتا ہے کہ بھئی ہاں۔ تو یہ اس میں انٹرٹینمنٹ کا کیا مقام ہے؟ اور یہ نئی جنریشن جو ہے ایسی نہیں ہے جو پرانے لوگ لکیر کے فقیر بنے چلے گئے۔ نئی جنریشن سوال کرتی ہے اور جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، یقین مانیے کوئی نہیں ہے، اور جواب بھی ایسا جواب کہ جو قرآن سے ہو، لاجک سے ہو، روح سے ہو، انسان کی اپنی آتما اس کا اندر سے جواب دے کہ واقعی بات تو یہ بالکل صحیح ہے۔ تو میسیج نہ آئے، میں آپ کو اس کو سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ جی، تو انٹرٹینمنٹ کو آپ پہلے ترجمہ کر لیجئے، تو کیا کہیں گے آپ اردو میں؟ سیدھی زبان میں تفریح، انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، جس سے آپ کو خوشی حاصل ہو۔ تو تفریح کا لفظ بھی جو ہے وہ قرآن سے ملتا ہے ہم کو، عربی زبان کا لفظ ہے۔ فرح، جو آپ نے نام بھی سنا ہوگا، فرح نام رکھتے ہوئے ہمارے پاس افراح، تفریح، اور بہت سارے نام ہیں اسی سے ملتے ہوئے، لیکن اس کا مادہ جو ہے وہ فرح ہے۔ تو اب آپ کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ تو دیکھنا چاہیے نا کہ جس چیز سے خوشی مل رہی ہے وہ ایسی تو نہیں ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، کسی اور کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایسی تو کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، میرا پیدا کرنے والا اس سے ناراض ہے۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی خوشی تو نہیں ہے میں حاصل کر رہا ہوں جس سے میری آنے والی نسل پوری کی پوری بگڑ جائے۔ ایک صاحب کو شراب پی کے خوشی ملتی ہے، ایک کو بے حیائی کا ڈانس دیکھ کے خوشی ملتی ہے، ایک کو ننگی تصویریں، ننگی موویز دیکھ کے خوشی ملتی ہے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی خوشی کے لیے کچھ رکھا ہے
یا نہیں دروازہ بند کر دیا ہے انٹرٹینمنٹ کا، نہیں 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 یہ حرام ہے، انٹرٹینمنٹ حرام ہے انٹرٹینمنٹ. تو پہلے معلوم تو کر لیجئے انٹرٹینمنٹ ہے کیا چیز. حلال حرام کا سوال بعد میں کریں گے، تو پہلے معلوم تو ہونا چاہیے کہ انسان کے انٹرٹینمنٹ کی ایسی چیزیں کون سی ہیں. میں پھر وہیں آ جاؤں گا کہ آپ کی بیسک 5 سینسز کیا ہیں آپ کے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ زندگی گزارتے ہیں. کسی سے بھی پوچھئے واٹ آر دا 5 سینسٹیو آرگنس ان یور باڈی، تو 5th کلاس کا بچہ 6th کلاس کا بچہ تفصیل سے سمجھائے گا. سب سے پہلے آپ ایسے لیول میں دیکھیے، یہ کانوں کے سراغ جو ہے آنکھوں کے سے تھوڑا نیچے ہے، تو آپ آنکھوں سے شروع کیجئے کہ آپ کچھ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے اگر لینا ہے تو دماغ لے لیجئے. سینسس، دماغ تک ساری انفارمیشن پہنچنے کے 5 دروازے، 5 سینسٹیو آرگنس. آنکھیں ہیں، اس کے بعد کان ہے، 2 ہو گئے. تیسری ناک ہے، ذرا سا کان کی تھوڑا نیچے ہے. تیسرا جسے ہوا سے خمسہ بھی کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی کہتے ہیں. یہ چوتھا ہونے کے بعد زبان جو ہے ٹیسٹ، یہ 5واں ہے. یا آپ اس کو چوتھا لے لیجئے. اگر دماغ کو آپ جنکشن بنا رہے ہیں تو آنکھوں سے پہلا، کانوں سے دوسرا، یہ تیسرا، چوتھا، اور یہ جو ہے آپ کی یہ فنگر پرنٹس، یہ 5واں. یہ گرافکس ہے آپ کے. جب آپ پین پکڑ کے لکھتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے برین میں ایک نقشہ لکھا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کے برین میں آپ کی سگنیچر ہے، وہ وہاں سے نکال کے آپ اپنے قلم سے پھر اس کو پیپر پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بیوقوف آدمی ہے، یہ 5th کلاس کے 6th کلاس کے 3rd 4th کے باتیں ہمیں سکھا رہا ہے. لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، یہ بات آپ خود کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیونکہ ہمارے دروازے لاک ہیں، ہم نے رٹا مارا ہوا ہے، یہاں نہیں لیا ہے اس بات کو. انہی 5 سینسز کو سامنے رکھ کے یہ دیکھیے کہ مجھے آنکھوں سے اچھی لگنے والی چیزیں کون سی ہے جس سے میں محظوظ ہو جاؤں، حظ اٹھاؤں. محظوظ ہونا بھی عربی لفظ ہے، اردو بھی لفظ ہے. کہ مجھے ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کو دیکھنے سے مجھے خوشی ملتی ہے. اس میں آپ لمٹس لگا دیجئے. اللہ نے یہ گندی چیزیں دیکھنے سے منع کیا ہے، باقی آپ کچھ بھی دیکھیے. ایک تو گندگی بے حیائی کی ہوتی ہے، اور ایک گندگی ایسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی غلاظت کھا رہا ہے. ابھی میں نے پوسٹ ڈالا تھا فیس بک پر، بالکل گائے کا جو ہے فضلہ کر کے گئی ہے، وہ اٹھا کے کھا رہا ہے. تو ایسی کراہیت ہوتی ہے دیکھ کے. یا ایسی چیزیں جو آپ کی جان کو نقصان پہنچائے، آپ زہر کھا لے رہے ہیں، آپ کانچ کھا لے رہے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں لوگ. تو کامن سینس کی بات ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. پچھلے بیان میں بھی میں نے کہا وہ آنکھوں کی گیٹ سے پاس ہونا چاہیے، وہاں سے اپروول ملنا چاہیے، کانوں سے اپروول ملنا چاہیے. آپ پوچھنا چاہیے زبان سے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا خراب ہو گئی ہے. آنکھوں سے دیکھنے سے تو اوکے لگ رہی ہے. پھر جب منہ میں لے جاتے ہیں تو یہ یہاں سے ڈائریکشن ملتا ہے آپ کو، ان نکپڑیوں میں سے خوشبو جاتی ہے یا بدبو جاتی ہے. آپ منہ تک لے جا کے چھوڑ دیتے، نہیں بھائی یہ چیز خراب ہو گئی ہے، اب تک طیب تھی اب خبیث ہو گئی ہے، پھینک دیتے ہیں. اگر ان تمام گیٹ سے ہوتے ہوئے وہ چیز گزر جائے، وہاں اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑتا ہے قرآن میں کہ یا اللہ یہ چیز میں کھاؤں یا نہیں کھاؤں. آنکھوں سے دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے، پوچھا زبان سے لوگوں سے، لوگوں نے جواب دیا، میرے کانوں سے بات برین تک گئی، انہوں نے بھی کہا کھانا ہے تو کھا لو. ناک کے پاس لایا، خوشبو بھی ٹھیک آ رہی ہے، زبان پہ رکھا، ٹیسٹ بھی اچھا لگ رہا ہے، لہٰذا میں بیوڑا بن جاتا ہوں. اللہ سے پوچھنا پڑے گا. میں خنزیر کا گوشت کھا لوں گا. بڑے اچھے سینڈوچز ملتے ہیں امریکہ میں، رشیا میں بڑے اچھے کباب ملتے ہیں، چوہوں کی بریانی ملتی ہے. کیا کریں گے آپ؟ معصوم بچے جو پیٹ میں مر جاتے ہیں ان کے گوشت کا کھانا بنتا ہے. کیا کریں گے آپ؟ کھا لیں گے کچھ بھی. اللہ کے انعام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کھلایا جاتا ہے. غرض یہ ہے کہ اس کی تفصیل الگ ہے. آپ لوگ کامنٹ میں لکھیے، پوچھیے سوال. انٹرٹینمنٹ جو آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے وہاں کچھ لیمیٹیشنز ہیں، وہ آپ کو فالو کرنا ہے. کانوں سے سننے کی کچھ باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے دوست احباب آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کل رات ایسا ہوا، سنڈے کو میں نے کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیا، میں نے ڈیٹ کی اور ڈیٹنگ کی اور یہ ہوا، ہم فلاں ہوٹل میں گئے، اور اس طرح کی بے حیائی کے کام کرے. وہ سب آ کے دوستوں میں سنا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں، انٹرٹین ہو رہے ہیں. یا پھر موبائل میں انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. بکواس چلی جا رہی ہے، 3 گھنٹے ریلز میں لگے ہوئے ہیں. عقل اور ہوش نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا وقت خراب ہو رہا ہے، سب سے بڑی چیز آپ کو ہوش نہیں ہے.
15 منٹ کی قرآن سنو، 25 منٹ کا ایک پارہ سنو، 30 منٹ کا، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر 2.5 گھنٹے وہ موج اور وہ ٹک ٹاک اور یہ ریلز اور یہ شارٹس دیکھنے کے لیے تیار ہے، مشورے بھی دیتے ہیں لوگ۔ چلیے، تو آپ کو پتہ چل گیا یہ 5 سینسز کے اندر دیکھنے کی چیز، سننے کی چیز، سونگھنے کی چیز، چکھنے کی چیز اور ہاتھوں سے استعمال کرنے والی چیز، یہاں کہ آپ کو دیکھنا ہے یہ 5 راستوں سے آپ کے برین میں انٹرٹینمنٹ کس چیز سے جا رہا ہے۔ تو یہ 5 کا فگر میں نے کئی بار بتایا کہ 5 ارکان اسلام کے ہیں، 5 ارکان ایمان کے ہیں، 5 چیزیں حرام ہیں اور 5 گاڈ گفٹس ہیں، 5 نمازیں ہیں۔ یہ 5 کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فگر بنایا ہے، 5 سینس آرگنس آپ کو دیے ہیں، تو یہ 5 کا ذرا پہاڑا اچھی طریقے سے سیکھ لیجئے۔ انٹرٹینمنٹ بالکل حرام نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زینت کا لفظ استعمال کیا ہے، زینت۔ اب آپ سورہ اعراف میں آئیے اور سورہ اعراف 7 نمبر پہ ہے، 32 نمبر کی آیت میں زینتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے محمد ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کس نے اللہ کی جائز کردہ چیزوں کو، نعمتوں کو، زینتوں کو حرام کر دیا ہے اپنے اوپر؟ کس نے کہا یہ؟ کس نے بدتمیزی کی؟ کس نے جرت کی؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے دنیا بھر کی زینتیں جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے دنیا میں بھیجی ہیں۔ یہ 5 سینسر آرگنس اور یہ 5 سینسر آرگنس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں، اچھا اسپرے لگانا، اچھی خوشبو لگانا ناک سے ریلیٹڈ ہے، زبان سے اچھا کھانا کھانا میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری باڈی میں کچھ سینسز دیے ہیں، اس میں میری شرمگاہ بھی ہے، اس کا کیسے استعمال کیا جائے وہ اللہ بتا رہا ہے۔ آنکھوں سے کیا چیز کو دیکھنا چاہیے وہ اللہ بتا رہا ہے، اچھی سینریز ہے، ہاتھوں سے میں ایک اچھی تصویر بنا سکتا ہوں، اپنے خیال سے ایک اچھی شاعری پیش کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے میوزک کا سینس دیا ہے، میں ایک سریلا آدمی ہوں، میں گا سکتا ہوں، مجھے سریلے انسٹرومنٹ جس سے سر نکلتا ہے وہ انسٹرومنٹ بجانا سیکھنا چاہیے، جس سے تال نکلتی ہے وہ ڈرمز ہے، طبلہ ہے، پیڈ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سیکھنا چاہیے۔ اگر میں گا سکتا ہوں تو گانا چاہیے، اگر میں ایک ایکٹنگ سے ایک اچھا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو پہنچانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زینتیں ہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، پوچھو ذرا ان سے کہ کس نے حرام کر دی اللہ کی زینتوں کو، وہ بھی 5 ہے۔ اب آگے جا کے بتا رہا ہے قل انما حرم ربی الفواحش، دیکھو وہ 5 چیزیں تو گاڈ گفٹ ہیں، یہ 5 چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے۔ تمہارے انٹرٹینمنٹ میں بے حیائی نہیں ہونا چاہیے، حق تلفی، ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، بغاوت نہیں ہونا چاہیے کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف، اور شرک نہیں ہونا چاہیے، اور بنا دلیل کے کوئی بات کر رہے ہو تم، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں جو جی میں بول دینا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جب تک تم قرآن سے ثبوت نہیں دیے، ایسے آدمی کو پہلے بن کے مارنا، خوب پہلے بولنا تو بولا کیسا یہ حرام ہے، بول تو بولا کیسا یہ حرام ہے، بول لا قرآن کی دلیل پیش کر، نہیں وہ جی وہ حدیث میں ہے، وہ روایتوں میں، وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، وہ لوگوں نے سنی ہے، لوگوں نے لکھی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے ظالموں نے اس میں کوئی چیز کو ایڈ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر کچھ سمجھایا ہے احادیث میں تو اس کو ہسٹری کی طرح لیجئے کہ فلاں وقت پہ ایسا ہوا تھا، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حلال حرام کے بارے میں حدیث امپاسبل، پھاڑ کے پھینک دیجئے وہ سارے اوراق، پوری سیاہ ستہ میں سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، سارے فقہ میں سے پھاڑ کے پھینک دیجئے۔ اگر کوئی آپ کو فقہی کتابوں میں یا روایتوں میں سے اگر کوئی حلال اور حرام کا فیصلہ کرے تو پھاڑ کے پھینک دیجئے اس کو۔ حلال اور حرام کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ اب کسی کی عقل ماری گئی ہے تو وہ ایک بات الگ ہے، اس کو لے جا کے پاگل خانے میں ڈال دینا چاہیے۔ چلیے، انٹرٹینمنٹ، کوئی انٹرٹینمنٹ حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ 5 چیزیں نہ ہوں: بے حیائی، ظلم، حق تلفی اور بغاوت، کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف، شرک اور بے بنیاد باتیں کرنا، قرآن کی دلیل کے بغیر بات کرنا گناہ کبیرہ میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اٹھا کے بولتے ہیں ہذا حرام، ہذا حلال، ہذا حرام، کسی کے باپ کی جاگیر ہے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بچنا چاہیے یہ چیزوں سے۔
چھوٹے موٹے قصے سنانا ہے سنا لیجئے روایتوں سے، حرام حلال نہیں۔